بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ اب میرا اگلا سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے، بہت ندامت ہے، یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ نے تو معاف چلے کر دیا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ ریگریٹ، فائر آف ریگریٹ، وہ آگ نہیں بجھ رہی اس کے اندر سے، اس کو ندامت بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی، اف آئی ایم کریکٹ، کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ کذاب کو نہیں مار دیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے میرے پاس آیا کریں، غالباً شاید اس لیے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ، شاید اس لیے تھا۔ تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے، پازیٹیو ریگریٹ جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے، پاور بن جاتا ہے وہ ریگریٹ۔ لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگریٹ بھی ہوتا ہے اگر میں سائیکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں، جو انسان کو پھر ان پروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنا پھر ریگریٹ، اوور ریگریٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگوں کی طرف سے کہ آئی فیل ڈرٹی، میں بہت گندا فیل کرتا ہوں، مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا۔ چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں گا۔ اس ریگریٹ سے شیخ کس طرح سے؟ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت، صحیح، جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا، صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ صحیح، تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم من ما کان قبلہ۔ صحیح، اسلام جو ہے، جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے صحیح، کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا، صحیح، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے۔ اچھا جو شخص یہ ہجرت کرے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا، جی ہاں، جی ہاں، اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں صحیح، کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے، اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو، استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے۔ یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں جی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، صحیح، جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، بالکل ٹھیک، یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی، بالکل ٹھیک، اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا بات، جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے۔ کیا بات، تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکج ہے، یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکج ہو سکتا ہی نہیں سکتا ہے، بالکل، کہ بالکل، آپ جب کبھی اس ریلیف پیکج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، جی، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ صحیح، گلٹ تو تب رہے صحیح، کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں، جی، اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود، جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، صحیح، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بالکل تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں
ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ سامنے نہ آیا کر، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا، وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے، پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا. یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے، معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے، قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا، نہ رہنا چاہیے. جس کا گلٹ باقی رہتا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا، اور جس کو اعتماد ہے اس کا تو کوئی گلٹ باقی. میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ کہ پھر ایک تو پازیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک ریگریٹ بار بار توبہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ مزید اچھے اعمال میں بڑھ رہا ہے. بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے، یہ تو مومن کی زندگی کا منہج ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ ریگریٹ شیخ کچھ لوگوں کو نا سیدھا بھی کر دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ریگریٹ اور وہ بار بار ریگریٹ انہیں نا پھر نیک عمل کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے. دیکھیں ریگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے. صحیح. وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی، صحیح، میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا، یہ ریگریٹ ہے نا. ریگریٹ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ اور پھر رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ ریگریٹ ہے. صحیح. اعتراف بھی ہے صحیح اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جائے نہیں رہا، تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے. یہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت. بالکل. ایمان جس کا پاک ہے، صاف ہے، جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا، اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بار بار کہنا چاہیے اور توجہ کر کے مانا کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ، خوف حاوی ہو چکا، اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. بدو ایک آیا تھا نا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. تو دیکھیے گمان چیک کریں، یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تو جو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی. جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ملے. تو استغفار جو ہے نا صحیح بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. صحیح. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ حدیث میں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح جو
اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں جی ہاں یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، صحیح 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، صحیح اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر سید الاستغفار ہے، جی یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں۔ ہاں تو سید الاستغفار ایک دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت صحیح، خلقتنی صحیح، وانا صحیح، عبدک صحیح، وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ ایک دفعہ پڑھ لے، صحیح دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لے سبحان تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں صحیح کہ اگر انسان یہ پڑھ لے صحیح تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں جی ہوتا جی یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، جی یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ بس اتنا۔ صحیح اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح صحیح لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں، ہاں یہ ہے کیا؟ ہاں لا حول ولا قوت الا صحیح باللہ اصل میں کیا ہے؟ صحیح حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے۔ لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے، اللہ اکبر یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت صحیح الا باللہ، یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی یا ایک کو انفرادی۔ صحیح اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے صحیح اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے، یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، واہ الا باللہ، ہاں کیا تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے۔ یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے۔ بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے، صحیح صحیح تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا۔ واہ واہ آپ اندازہ کریں، سبحان آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں، صحیح صحیح 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، صحیح 6 نہیں تو 8، کیا اس سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے ہی نہیں۔ ایسے ہی تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ، اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں۔ کیا بات، تو اور یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی بالکل اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا، کیا اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ آپ کو شاید میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا ہو، جی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جوانی میں، صحیح، اور ہماری دادی بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ محی الدین بڑا ذکر کیا کرتا تھا، تو اس کے مختلف وہ جنگل میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات اپنا ان کا تو طریقہ کار تھا۔ صحیح والد صاحب نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ حدیث نظر سے گزری کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد باقی سارا ذکر جو ہے کم کر دیا، اچھا تو سب سے زیادہ اسی کو پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بات، کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے، تو کہتے ہیں میں نے صبح و شام کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، بس یہی پڑھا۔ ماشاءاللہ، اصل میں یہ بات والد صاحب نے مجھے اس سوال کے جواب میں بتائی تھی کہ والد صاحب نے کبھی بھی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار، کوئی جاب نہیں کی، اچھا نہ کوئی کاروبار کیا صحیح نہ کوئی جاب کی۔ صحیح صحیح 16 بہن بھائی ہم تھے جن کو پالا انہوں نے، ماشاء 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 تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ کو کبھی زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ اللہ اکبر، ان کا آیا تھا، صحیح، ان کا کاروبار کا خیال آیا تھا جوانی میں۔ جی، پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا، ان کا جب یہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھتا، اس سے پہلے کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا صحیح کہ میں کوئی کاروبار کر لوں، صحیح، تجارت کہتے ہیں مجھے بہت پسند تھی، اس لیے بھی پسند تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت پسند تھی، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ صحیح، کہتے میں سوچا کرتا تھا، کیا نہیں کبھی۔ صحیح، تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، ہاں، تو کہتے ایک دفعہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میرا یوں کر کے دھڑ جو ہے
وہ آدھا کر دیا گیا، اچھا آدھا کر کے مجھ سے الگ کر دیا گیا، اچھا اور میرا آدھا دھڑ الگ ہو گیا، لیکن میں باقی کا پھر بھی مکمل ہوں. یعنی وہ آدھا دھڑ الگ کر دیا گیا ہے اور میں پھر بھی مکمل ہوں. صحیح. اور مجھے خواب میں ہی بتایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ تیری دنیا ہم نے تجھ سے الگ کر دی ہے. جنت مانگتے تھے نا، اللہ تو ہم نے تجھ سے تمہاری دنیا الگ کر دی ہے. تو والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. اس سے پہلے خیال آتا تھا، کیا تو پہلے بھی نہیں تھا، اس سے پہلے خیال آتا تھا، اس کے بعد کبھی کاروبار کرنے کا خیال بھی نہیں آیا. کیا بات ہے، یہ کاش کی باتیں ہمیں سمجھ لگ جائیں. میں بس ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ ہی کی اس بات سے یاد آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک یہ جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی اس میں وہ اکیلے ہی نکل جایا کرتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی اکثر پیٹرولنگ کرنے. دشمن کے خیموں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کتنے ہیں اور کیا معاملات ہیں، ویپنری کون سی ہے. تو صحابہ نے انہیں منع بھی فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے کمانڈر ہیں، آپ اکیلے اس طرح نکل جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بات کی کہ کیا تم نے حدیث نہیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی. انہوں نے کہا یہ سارے مردہ ہیں، میں زندہ ہوں، میں تو اس لیے وہاں پہنچ گیا. تو شیخ یہ اگر ہمارا بلیف بلڈ ہو جائے ذکر میں، ایمان کی بات، اور یہ ایمان ہمارا بلڈ ہو جائے، تو میرا خیال سارے مسئلے حل ہیں. اور بس اختتام یہاں پہ کرتے ہیں شیخ، جو آپ نے وہ بدو کی بات بتائی کہ کیا اس کا گمان تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں، کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ لے گا. تو وہ جمپے مارتا ہوا گیا، اس نے کہا بس پھر تو پھر تو میں بخشا گیا، پھر تو میں بخشا گیا. سبحان اللہ. شیخ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کا یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. آپ کی سوچ ہے یہ، آپ کی باتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے لاکھوں نوجوانوں کے لیے امید بنے گی، مسلمانوں کے لیے امید بنے گی انشاءاللہ، ہم سب کے لیے امید بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ ہم سے قبول کرے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.